قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو وصلی اللہ علیہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کرنا، آپ کے رخسار کا تذکرہ کرنا، جسم سے کسی بھی حسین گوشے کا تذکرہ کرنا، یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصحاب رسول دیگر افضل تھے، اور یقین جانے گا کہ اگر ہم قرآن حدیث کو غور سے دیکھیں تو یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ اس حدیث کا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو زمین آسمان، جن و انسان، فلک اور فرشتے، پورے سرار اور جنت و دوزخ کسی چیز کو پیدا نہیں کرواتے۔ یعنی ہم جو یہاں پر موجود ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مدعونے میں رہتے ہیں۔ صحابہ اس کا عقیدہ رکھتے تھے اور اہل سنت پر جماعت میں یہی عقیدہ رکھتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو اس کائنات کو بھی وجود نہ دیتے۔ تو ہمارا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا مجموعہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہمارے لیے کتنا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ، کفار کی مشابہت، کفر کا طریقہ، اپنے ٹریڈیشن اور اپنے رواج کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی بھی ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ صرف وہ طریقہ کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 1000 کا، 5000 کا، 10 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کے گورنر کی سٹینڈ لگی ہوتی ہے اور اس کے سگنیچر چلتے ہیں۔ اگر بالکل نوٹ ویسا ہی ہو لیکن اس کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک کے سائن نہ ہو تو وہ کوئی اس کی ویلیو نہیں بنتا۔ روز قیامت اس عمل کی کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگنیچر نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن نہیں ہوں گے، حضور کی مطابقت نہیں ہوگی، وہ ان کنفرمیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا۔ حضور کی مطابقت، حضور کی مشابہت، ان کی موافقت یقین جانی اگر نہیں ہوگی تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بتانے کا انداز سادہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ جل شانہ نے ایک کمپیوٹر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میری غور فرمائیے گا، اس سے آپ کا بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیوٹر بنایا ہے، اس کمپیوٹر کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ فیڈ کر دی گئی ہے۔ حضور کے مبارک عقائد، حضور کے مبارک عبادات، حضور کی معاشرات،
شادی بیاہ کے طریقے، رہنے سہنے کے طریقے، حضور کے معاملات، حضور کے اخلاقیات، وہ اس کمپیوٹر میں مکمل طور پر فیڈ کر دیے ہیں۔ جب کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں جب جاتا ہے تو اس کے لیے اس کمپیوٹر کھل جاتا ہے، اس کمپیوٹر سے اس آدمی کو گزارا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے مطابق ہے، کتنا اس سے ڈفرنس ہے، کتنی دور ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے نمبر لگتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا اس کمپیوٹر سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے، اور یہ کمپیوٹر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کمپیوٹر کا نام اسوۃ حسنہ ہے۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے فیل کر دی گئی۔ حضور ناخن کیسے کاٹتے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، حضور کھانا کیسے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں غلام اور غلاموں کی طرح تھا، کیونکہ اس میں ابدیت ہے، اس میں تذلل ہے۔ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ قرآن نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب الا لیعبدون کو دیکھنا ہو تو اس کی اصل شکل، اس کا اصل شاہکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ابدیت کے لیے پیدا کیا۔ عبد کہتے ہیں غلام، یعنی ہم نے غلامی کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ جو ابدیت ہے اس کو اگر دیکھنا چاہیں کہ وہ ابدیت کیا ہے، وہ آداب بندگی کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے اس کمپیوٹر میں آداب بندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اس میں ڈال دیے گئے۔ اب جتنی اس کمپیوٹر کے ساتھ بندے کی مطابقت اور مشابہت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو نمبر میں جاتے ہیں، اور جتنا اس سے تفاوت ہوتا ہے اسی قدر وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے گا، معافی چاہتا ہوں کہ آج ایسا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ظاہری بات کی مطابقت بہت کم ہو رہی ہے۔ ہماری بات کا سوچ میں اتنا فرق ہے جتنا 180 ڈگری کا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ ہماری سوچ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسئلے میں سوچ مشرق کی جانب تھی تو ہماری سوچ بالکل اس سے مخالف کی جانب ہو چکی۔ دیکھیے یہ سوچ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا مقصد آخرت بنایا ہے، آخرت بنایا۔ ہماری زندگی کے مقصد میں آخرت نہیں ہے، ابھی ہم نے آخرت کو مقصود نہیں بنایا۔ جب ہم آخرت کو مقصود بنا لیتے ہیں تو اس وقت ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے رہنے سہنے کے، چلنے کے اور زندگی گزارنے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ جب ہم آخرت کو مقصود بنا کے چلتے ہیں تو ہماری پرائیورٹیز لائف کی بدل جاتی ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اور جب ہم آخرت کو مقصود نہیں بناتے اور دنیا کو مقصود بناتے ہیں پھر ہماری پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، پھر ہماری ترجیحات ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے اندر مال، پیسے کی حوث اور لالچ، پھر کوئی ساتھ اور امین میسر کیا تھا، پھر دنیا کے پیچھے حوث اور لالچ ہم خراب کرتے ہیں۔ تو ذہن گرامی، ہم سچ پوچھیے، جو سانس لے رہے ہیں اور جو ہمیں روٹی مل رہی ہے اور جو ہم کھا پی رہے ہیں اور جو ہمیں زندگی کی نعمتیں میسر ہیں، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کی شخصیت مبارکہ اور ان کے احوالات کی وجہ سے۔ یعنی اگر ہم یہ کہا جائے کہ ہم سانس پوری کی وجہ سے لیتے ہیں، اگر آپ اللہ حضور کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو ہمارا وجود تو کسی کام میں نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دل تو صرف ایک کو ملا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ ہے کہ اگر ساری انسانیت کے سجدے اور سارے فرشتوں کے سجدے، اور دیکھیے سارے انبیاء کرام کے سجدے، سارے انبیاء کرام کے سجدے اگر یہ جمع کر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے مطابق بنتا۔
ایک سجدے کے مطابق بھی نہیں بنتے. ایک سجدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ساری انسانیت فرشتوں اور انبیاء کے سجدے سے افضل ہے. اب مجھے بتائیے ہمارے سجدوں کے لیے اللہ نے کر رکھی یہ سجدے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کر کے تشریف لے جا چکے ہیں. اب ہمارے سجدوں کی کیا ویلیو ہے؟ ہم تو ان کے توفیلی ہیں، ان کے توفیلی ہمیں اللہ کی رضا مل جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمیں ان کے توفیل جنت مل جائے گی. اور دیکھیے آدمی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بیسٹ ان دا سٹی. یہ ڈاکٹر جو ہے شہر میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہے، لہذا تم شوگر اسپیشلسٹ ہے، تم اس کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں صحیح تمہارا علاج کرے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر پورے انبیاء کرام کا علم اور انسانیت کا علم، انسانوں کا علم اور انبیاء کرام کا علم اور اس میں فرشتوں کا علم جمع کر لیا جائے تو وہ تمام علم مجموعی طور پر ایک قطرے کی مانند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بالمقابل کے جو ایک سمندر کی طرح ہے. اب مجھے بتائیے کہ علم کے اعتبار سے دنیا میں صرف ان سے بڑا اللہ ہے. سب اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں نے بہت ساری سیرت کی کتابوں میں بڑے مفسرین اور بڑے بڑے لوگوں کی یہ چیزیں کو پڑھا کہ اگر خیر خائی کا جذبہ تمام انبیاء کرام کے خیر خائی کا جذبہ جمع کر لیا جائے، تمام انبیاء کرام کے کتنا خیر خائی کا جذبہ ہوتا ہے، اگر تمام خیر خائی کے جذبے جو انبیاء کرام کے اندر پائے جاتے ہیں وہ جمع کر لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانیت کا اور اپنی امت کا خیر خائی کا جذبہ اس سے بڑھ جاتا ہے. اور ہر نبی کے اندر کوئی غیر معمولی صفت پائی جاتی ہے. ہر جیسے آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے اندر علم پایا جاتا ہے. پھر یہ بھی تھا کہ وہ قم بإذن اللہ نے سنا ہوگا کہ اس میں کوئی مٹی کی چیز بنا کے اس میں قم بإذن اللہ وہ زندہ ہو جاتی تھی. پھر وہ اس زمانے میں میڈیکل کا فن تھا، وہ کوڑی جو ہے اس کو ہاتھ لگاتے تھے، لیپریسی، تو وہ بھی جو ہے نا ٹھیک ہو جاتا تھا. موسیٰ کلیم اللہ سے تو مختلف انبیاء کرام کے اندر مختلف صفات پائی جاتی ہیں. یعنی انبیاء کرام میں صفات تو ساری پائی جاتی ہیں لیکن ایک صفت وہ غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری پائی جاتی ہے. وہ جتنی غیر معمولی صفات انبیاء کرام میں پائی جاتی تھی وہ تمام ایکسٹرا آرڈنری صفات مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتی تھی. تو یقین جانیے گا کہ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات تو پکی ہے کہ محبت کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کو ناقص ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اور قرآن نے اس کو کہہ دیا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ اور اگر تمہیں تمہارے بیٹے اور اگر تمہیں تمہارے بھائی اور اگر تمہیں تمہاری ازواج بیویاں اور اگر تمہیں تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تمہاری تجارتیں ہیں جس کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہے کہ اگر کہیں ہم اللہ کے کام میں لگ گئے تو کیا بنے گا. احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے. فتربصوا، تم پھر اللہ رب العزت کے عذاب اور ناگواری کا انتظار کرو. یعنی دیکھیے یہاں پر اللہ جل شانہ کی ناگواری اس بات سے نہیں ہو رہی کہ کوئی تم یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر تم زنا میں، شراب میں، سود میں، قتل میں، چوری میں، ڈاکے میں
فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمہاری بیوی کی محبت غالب آ گئی، اور اگر تمہارے ماں باپ کی محبت حضور کی محبت پر غالب آ گئی، اور اگر تمہاری یہ تجارتیں اور وہ تمہارے خوبصورت گھر ڈیکوریٹڈ ہاؤسز جن کو تم نے بہت آرام دہ بنا لیا، اگر ان گھروں کی محبت اللہ اور اس کے رسول پر حاوی ہو گئی، غالب آ گئی، تو یہاں تعلق احبیت کا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ سے محبت نہ کرو، کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں باپ پر غالب کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی سے محبت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے، تو بیوی کی محبت ایک اچھا انسان ہونے کی علامت ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، تو محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن جب بیوی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے آ جائے، اور جب بیٹے کی محبت حضور کے سامنے آ جائے، اور جب گھروں کی اور تجارتوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے، اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے، تو اس اللہ جل شانہ تمہارے اچھا، تو پھر تمہیں تمہارے عذاب اور ناگواری کا مصیبت کا انتظار ہو۔ تو اللہ جل شانہ بھی چاہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، ان کو آج بات کر دیجیے، ان سے سیکرٹ اپلائی، زندگی کا پرداز کھول دیجیے، آج بتا دیجیے کہ مجھے پانے کا طریقہ کیا ہے، آج بتا دیجیے کہ کامیاب لائف، سکسیسفل لائف گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنیسٹ ہو، اگر تم اللہ کی محبت میں دیانتدار ہو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور واقعی تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اور تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو اے محبوب آپ ان کو بتا دیجیے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، ہر واک آف لائف میں مجھے فالو کرو، میری معاشرت کو اختیار کرو، میرے معاملات کو اختیار کرو، میں نے شراب سے منع کیا چھوڑو، میں نے سود سے منع کیا اس کو چھوڑ دو، میں نے زنا سے منع کیا اس کو ترک کر دو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، میں نے قتل سے، ڈاکے سے، چوری سے منع کیا اس سے باز آؤ، میں نے حسد، کینہ، بغض، ریا، تکبر سے منع کیا اس سے باز آؤ، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا اس کو اختیار کیا کرتا بھی نماز پڑھی، آپ کو بھی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو۔ اے محبوب آپ ان کو بتا دیجیے کہ اگر یہ مجھے ماننا چاہتے ہیں تو پھر پتہ بھی میرا اتباع کریں۔ اور دیکھیے حیران بھی ہوتی ہے، یہ سمجھیے کہ جملہ شرطی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہو اور اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا تو کیا چیز تمہیں حاصل ہوگی؟ حیران کن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی معراج اور انتہا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک بادشاہ کہتا ہے کہ یہ ولی ہے میرا اور مجھے بڑا عزیز ہے، ایک مثال سے بادشاہ بھی ولی ہے، اگر تم اس ولی عہد سے محبت کرو گے، اس کو فالو کرو گے، تو تم میری محبت حاصل کر لو گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ولی عہد میں اس بادشاہ کے قلب کے نزدیک عزت و عظمت کتنی ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ شان کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں گا، دیکھیں اول تو اتنا ہی بڑا تھا، اللہم انی اسألک حبک، یہ جو داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، وحب من یحبک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے، یعنی اللہم انی اسألک حبک، اللہ تعالیٰ تیری محبت کا بھی حاصل ہو جائے۔ اچھا میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میں تمہارے قلب میں اپنی محبت ڈال دوں گا،
یقین کریں یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی محبت، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تمہیں اپنی محبت کا ایک گھونٹ پلا دے ساری دنیا کے مزے دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت آ گئی اس کے سامنے کوئی غم نہیں رہتا، اور کوئی دنیا کی لذت اس کے سامنے لذت نہیں رہتی، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ گیا۔ حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے، سب کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے ساتھ حضرت الساقی صاحب جب ملاقات ہوتی تو یہ پڑھایا کرتے ہیں اللہ کے بڑے مزے۔ تو میں آپ کو اس کہتا ہوں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیا اس کے سامنے دنیا کا کوئی مزہ نہیں رہتا۔ تو یقین جانیے گا کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ شان یہ فرما نہیں دے کہ جو اتباع سنت پر چلے گا تو ہم تو اپنی محبت اس کے سینے میں ڈال دیں گے، ہاں ہماری محبت اس کے سینے میں ڈالی جائے گی۔ اللہ کی محبت پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اتباع سنت، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس اتباع سنت کے نتیجے میں تم میرے قلب میں آ جاؤ گے، میں تمہیں اپنے قلب میں محبوب رکھوں گا، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ جناب آپ مجھے بتائیے کہ جس سے اللہ جل شان محبت رکھیں گے کیا اس کی کوئی پرابلم رہ جائے گی؟ کیا اس کا کوئی مسئلہ رہ جائے گا؟ اس کی پریشانی رہ جائے گی؟ اس کو ڈپریشن ہوگی؟ اس کو انزائٹی ہوگی؟ عدم تحفظ کا شکار ہوگا؟ اس سے کوئی انسیکیورٹی ہوگی؟ جس سے اللہ محبت کرنے لگے۔ یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس سے ہمیں زندگی کا راز کھول دیا گیا کہ تم پریشان ہو، تمہیں ڈپریشن ہے، تمہیں انسیکیورٹی ہے، تمہیں نوکری کی فکر ہے، تمہارے گھر میں مقدمے ہیں، تم فندہ بیونی کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم آپ ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت میں آنسٹ اور جہرت آو فندہ بیونی تو میرا اتباع کرو، اور صاف صاف کہہ دیا گیا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے کبھی وہ شکست کھا سکتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے کوئی اس پر فاتح ہو سکتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ اپنی محبت بھی ڈال دیں گے، اس کو تو زندگی کی لذت آ جائے گی، اس کو تو دار روٹی میں کیا لذت آتی ہوگی، اس کو رات سب پہ کھجور کی سب پہ سونے میں کیا لذت آتی ہوگی، تو وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہوگا اس کو کیا لذت آتی ہوگی، وہ اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بھروسہ دیتا ہوگا اس کو کیا لذت آتی ہوگی۔ آج یقین جانیے گا کہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مرض میں آپ کو بتاتا ہوں، چند مرضوں کی باتیں بتاؤں 2-3 سطروں میں۔ ایک ڈپریشن ہے، دلوں کے اندر مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، نا امیدی ہے، اور بزنس کولیپس کر رہے ہیں، کام ڈیل ہوتے اخیر میں رہ جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے میرے پاس 10 میں سے 7 لوگ آپ پچھلے سال سے اس بات پہ آ رہے ہیں کہ کام ہوتے رشتہ ہوتے اخیر میں رہ جاتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کہہ رہے ہیں ڈیل ہوتے اخیر میں رہ جاتے ہیں، میرا کنٹینر ایٹ دا ڈینشن لاسٹ میں آ کے پھنس جاتا ہے۔ جب میں نے کہا یا اللہ تو میرا حال دے، نظر آئی میرے بندے تو بھی تو اپنا نام آباد ہے۔ دوستوں میں ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا، ایک ہے سنت کا استغفار کرنا۔ آپ یقین جانیے سنت پر عمل نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اب کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرے کے حسن کو جان کر اور اتباع سنت میں چہرے پہ داڑھی رکھ لی، لیکن دوسرے آدمی نے نہیں رکھی، لیکن وہ کہتا ہے افسر وہی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اختیار کیا، میں تو گنہگار تو یہ آدمی مسلمان ہے۔ لیکن جو پردے کا یا داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی، دیکھیے میں آپ کو ایک بات کروں، چھوٹی سی بات، جو لوگ مولویوں کو برا بنا کرتے ہیں وہ پتہ ہے کیا بات ہے، مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھتے جو مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بنا کہتے ہیں، تو دراصل پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، وہ اسلام کو برا بنا کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کو برا بنا کہہ نہیں سکتے،
اسلام کو تو برا بلا کہہ نہیں سکتے. اب وہ مولویوں کو برا بلا کہہ دینا اپنے اندر کا گرج لینا نکالتا ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے. کسی شخص کو جس کے چہرے پہ داڑھی ہو یا کسی عورت جس نے پردہ پہنا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میں اتباع کی وجہ سے کوئی چیز حاصل ہو تو اس کا مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کے استحقاق سے یقیناً اللہ کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ، مجھے ایک جنرل صاحب سے میں ملا، وہ بڑے سینئر ڈاکٹر بھی تھے، 22 گریڈ میں پڑھ کے پاکستان کی سب سے. تو میں ان کے پاس گیا تو اپنے چہرے سے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ بس میں بڑا گناہگار ہوں، اس وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے رکھنی چاہیے. اور جب بھی میں ان کے سامنے جاتا تو مجھے یہ بات کہتے ہیں. اب دیکھیے ان کی کتنی اچھی سوچ تھی. تو میں کہتا ہوں یہ پکے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی عظمت پائی جاتی ہے، اور موت سے پہلے ان کو کہ موت کی میں سے بھی آ گیا. جو آدمی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو پھر اس کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. تو استحقاق سنت جو ہے، سنت کو گھٹیا جانا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہے. ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کر سنت کی مطابقت میں دسترخوان بچھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے. اچھا، اور دوسرا آدمی میز پہ بھی کھانا کھا رہا ہے، میز اور کرسی پہ کھانا کھا رہا ہے. اب دیکھیے میز اور کرسی پہ کھانا کھانا بالکل جائز ہے. اب جب مجھے دونوں کی تکلیف ہوتی ہے میز اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہوں. اچھا، میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اس کو میز پہ لینا پڑتا ہے، کوئی ٹیبل سامنے رکھ کے وغیرہ وغیرہ. تو میز کرسی پہ کھانا کھانا یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی یعنی گناہ کی چیز ہے، اور نہ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہے، یہ جائز ہے. اچھا، لیکن ایک بات ہے کہ سنت کی مطابقت میں نہیں ہے، یہ سنت کی مطابقت میں نہیں ہے. اچھا، اب جو نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے سنت کی مطابقت میں دسترخوان بچھا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو ذہن میں رکھ کر اتباع سنت میں کھانا کھا رہا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مجھے کسی نے پوچھا دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق اتنا ہی ہے کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ صرف کھانا کھا رہا ہے میز کرسی پہ، اس کو سہولت ملی ہے وہ کھا رہا ہے، لیکن وہ اس سنت کے نور سے معلوم رہے گا، سنت کے نور سے معلوم رہے گا. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب تم بائیں پاؤں ٹوائلٹ میں لے کے جاتے ہو، بائیں پاؤں جب تم پیشاب کی غرض سے، رفع حاجت کی غرض سے بائیں پاؤں ٹوائلٹ میں لے کے جاتے ہو، تو جب تم بائیں پاؤں ٹوائلٹ میں رکھتے ہو سنت کی مطابقت میں، تو تمہارے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جب تم مسجد میں دائیں پاؤں لے کے جاتے ہو، ابھی نماز نہیں پڑھی، تو تمہارے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. تو جو لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس میں اتنا ہی فرق پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، سنت کا نور، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. لہٰذا اب میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی زمین میز پر بیٹھ کے کھانا کھائے تو اس کے لیے صرف اتنا واجب اور فرض ہے کہ وہ افضل ترین طریقہ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے میرے محبوب اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے، وہ کھانا کھانے کے جتنے طریقے دنیا میں ایجاد کیے جا سکتے ہیں سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس اتنا کر دیا ہے، یہ لگام ہے. وہ یہی کہے کہ میرا چہرہ تو جیسا ہے وہ جیسا ہے، لیکن سب سے افضل ترین چہرہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر وہ سنت کا استحقاق نہیں کرے گا. استحقاق کا مطلب خفیف سمجھنا. آج جو آدمی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے اندر سنت کی قدر و منزلت نکال دی جاتی ہے، ان کے اندر ان کو ویسٹرنائز بنا دیا جاتا ہے، ان کو یہ جو ان کی سیولائزیشن کوئی امریکن اور یورپنائز سیولائزیشن کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سنت کے طریقے جب ان کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یعنی واضح حدیث ہے کہ جو آپ ٹراؤزر پہنتے ہیں اٹ شوڈ بی اباؤٹ اینکلز، یہ آپ کے تخت مسعود ہوں، آپ کا پاجامہ جو ہے وہ آپ کے تخت مسعود ہوں، اور میں اس کو زیادہ بیان نہیں کرتا. اب آگے اس کی وعید نہیں سناتا
لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو انٹائڈی ہے، یہ تو دیکھو سمارٹ نہیں لگتا، یہ تو دیکھو بالکل مولیانہ پانا، اس طریق کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو سنت کے طریق کو جو کہ واجب کے درجے میں ہے، اس کو واجب کے درجے میں کہا گیا ہے، اس کو ناپسند کرنا یہ بہت مصیبت و مشقت کی بات ہے۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جس کمپیوٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فیڈ کر دیا ہے، اس کمپیوٹر سے جب اس کی زندگی گزرے گی تو نمبر 0 آئے گا اور اس وقت ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، اتباع سنت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کامیابی کے لیے۔ اچھا، اب میں آپ کو 2-4 چھوٹی مثالیں ایکسپریس کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں بلڈ پریشر ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے تم نمک چھوڑ دو اور بلڈ پریشر کی وجہ سے تم یہ جو گردے کلیجی اس قسم کی تمہاری جو شریانیں ہیں ذرا کمزور ہیں، تو یہ گردے کلیجی مغز وغیرہ یہ بھی چھوڑ دو۔ اب ڈاکٹر جس چیز کو کہتا ہے آپ اس کو اپنے حق میں فائدہ مند سمجھ کر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیقی جو ہے نا تمہارے قلب کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، موسیقی جو ہے وہ زنا کا مقدمہ ہے، تو اگر آگے سے کوئی آدمی کہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مضر کر رہے ہوں، دیکھو ایک کفر ہے اور ایک اسلام ہے اور ایک نفاق ہے۔ جو منافقین ہیں وہ اسفل السافلین میں ہوں گے۔ موسیقی انسان کے قلب میں نفاق کو ایسے سینچتی ہے جیسے پانی کھیت کو سینچتا ہے، اور موسیقی زنا کا پریفیکس ہے، مقدمہ ہے زنا کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول اس قدر ناپسند کرتے ہیں اور اس قدر ممنوع قرار دیتی ہو، اس کو ایک مسلمان کے لیے یہ تو میری روح کی غذا ہے۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوائزنس کہتے ہیں، اس میں زہر ہو، جو ٹاکسک ہو، جو انسان کو ہلاک کر دے، جو انجوریس ہے، جو کہ اس کے لیے انتہائی مضر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو انتہائی مضر قرار دیتے ہو کہ اس چیز کو اپنے اتنا فائدہ سمجھتا ہو، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا اس میں اسلام ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ آدمی ناکام زندگی گزارے گا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، مسائل کا دوچار ہوگا، اسکول اس کو پاس نہیں آئے گا، مال تو بہت ہوگا، برکت کے قریب بھی نہیں جائے گا، یہ کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رزق کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پانی پیتے ہیں، اور زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی جس کے طرح رہتے ہیں۔ یہ نظام اللہ رزق کا چلتا ہے اور سارا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے، اور جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھیں، آپ سب میں عشق رسول ہے اور عشق نبی ہے، لیکن ہر قوم کی کوئی دلیل ہوا کرتی ہے۔ نبی سے محبت کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بہت سادہ سے قرآن نے بیان کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ نبی جس چیز کے کرنے کے لیے تمہیں کہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس چیز سے تمہیں روکیں تم اس سے باز آ جاؤ۔ نبی نے چیٹنگ سے روکا ہے، نبی نے چیٹنگ سے روکا ہے۔ آج لڑکیاں بھی چیٹ کرتی ہیں، گھیٹو چیٹ کرتی ہیں، اور لڑکے بھی چیٹ کرتے ہیں۔ جب چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے زبان کا زنا مستقل چلتا ہے، اور کان کا زنا مستقل چلتا ہے، اور قلب کا زنا مستقل چلتا ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں بیان کیا، بہت ساری بچیاں بھی تھیں، آڈیٹوریم میں بچیاں لڑتے تھے۔ میں نے بچیوں کو ایک بات بتائی تھی، ابھی بھی بیٹیاں سن رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں، جو لڑکی اپنی شادی سے پہلے چیٹنگ کرتی ہے اور چھپی جاریاں لگاتی ہے، قرآن مجید نے چھپی جاری لگانے سے منع کی ہے۔ قرآن مجید نے بدمحسنات غافلات کا تذکرہ کیا ہے، پاکیزہ عورتیں، غافلات جن کو ایکسپوئر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں ایک بات ہمیشہ یاد کر لیں، وہ اپنی زندگی کی برکت کھو دیں، بس اتنا کرنا۔
جب میں نے یہ بات کی تو یقین نہیں 16 بچے ہو سکے میرے پاس آئیں اور کہیں گے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم توبہ کریں ہماری توبہ قبول ہو جائے. میں نے کہا دیکھو یہ آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم اپنی لذت کو نہ اور اپنی اس تعلق کو نہ شادی سے پہلے حاصل کر لیتی ہو اور اللہ کے حکموں کو توڑتی ہو اور بے جان تم حرام کام کے اندر مبتلا ہوتی ہو اور جن لوگوں سے تم چیٹنگ کرتی ہو وہ بھی تمہارے لیے مفلس نہیں ہوتے. اس چیٹنگ سے تم اپنی زندگی کی برکت کو ختم کر دیتی ہو. اس کے بعد جب تمہارا نکاح ہوتا ہے تم نے توبہ تو کی نہیں ہوتی, پھر تم ایسے مسائل میں دچار ہوتی ہو کہ تمہیں ہوش جانے لگ جاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. پھر وہی کہا ایسے ایسے واقعات آتے ہیں اس پہ غالب کا یہی شعر پڑھا جاتا ہے, زندگی کیا ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چکے. اس لیے بیٹا چیٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے. یہ زبان کا زنا ہے اور یہ آنکھوں کا زنا ہے اور یہ کان کا زنا ہے. آج کل تو فیس بک کے ذریعے سے آنکھوں کا بھی مسئلہ موبائل میں حل کر دیا. تو چیٹنگ سے بچیں, چھپی جاریوں سے بچیں. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لڑکا پاکیزہ زندگی گزارتا ہے اور جو بچی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے ان کو ایک انعام ملتا ہے نکاح کے روز. پہلے دن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور ان کو زندگی گزارنے کی لذت آتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اسلامی معاشرے کے اندر فحاشی پھیلاتا ہے, جو اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلاتا ہے, فبشرہم بعذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری اس کو سنا دو. تو دیکھیے وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیٹنگ سے منع کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے منع کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا ہے. الغیبت اشد من الزنا, غیبت اور زنا سے زیادہ شدید ہے. غیبت بالکل نہیں کرنی. غیبت کرنے سے قلب کے اندر یقین جانیے اتنی ظلمت پیدا ہوتی ہے, غیبت کرنے سے قلب کے اندر اتنی ظلمت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ظلمت اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی کو نمازوں کا خضوع کو شمیل سے نہیں آتا. میں آپ کو ایک غیبت کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک ہماری یعنی خاندان میں خاتون تھی تو ان کا ایک بچہ تھا, میری والدہ سنایا کرتی تھی. وہ بچہ بڑا کالا, بہت کالا. تو جب اس بچے کو نہلاتی تو اس کو نہ مارتی بھی کہ اتنا کالا ہے, اتنا کالا ہے. اس کو کالو بھی کہتے ہیں, اس کو کالا بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا کالا ہے اس کو مارتی بھی. اچھا آپ یقین جانیے گا یہ مجھ سے نا ایک ویسے پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے, انہوں نے مجھ سے کہا آپ اللہ کی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اللہ کی محبت کیا ہے. میں نے کوئی انصاف کی. اچھا تو میں آپ کو بات سمجھتا ہوں. اچھا اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کی عزیزہ آ گیا, ان کا وہ اتنا کالا ہے تیرا پتر. انہوں نے کہا خبردار میرے پتر کو کالا کیا. حالانکہ خود اپنے بچے کو کالا نہیں کہتے ہیں, شام کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے, یہ کالا ہے تو میرا بندہ ہے, زانیہ تو میرا بندہ ہے, شرابیہ تو میرا بندہ ہے. تو کون ہوتا ہے یہ کہنے پر کہ کالا ہے؟ دیکھو اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں, اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی چھپ کر شراب پیتا ہے, چھپ کر شراب پیتا ہے, سامنے نہیں پیتا, اس کو مجمع میں کہنا کہ یہ شرابی ہے, یہ غیبت ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, یہ اسے عادت ہے کہ چھپ کر برا عمل کرتا ہے. اگر آپ اس کو مجمع میں کہیں, مثلا کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اور چھپتا ہے اور اپنے چھپاتا ہے اور چھپا کے زنا کرتا ہے, اگر اس شخص کو آپ مجمع میں کہتے ہیں کہ زانی ہے تو یہ 100% غیبت ہے. آپ صرف اسی شخص کو شرابی کہہ سکتے ہیں جو الگ اعلان بچے شراب پیتا ہے, لوگوں کے سامنے شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب پیتا ہوں, لوگوں کا فون تو نہیں پیتا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے نا, اس کو بھی اگر آپ کہیں گے شرابی ہے تو غیبت نہیں آتی آگے. جو آدمی کبیرہ گناہ چھپ کر رہا ہے, آپ اس کو بھی اس کا وہ کبیرہ گناہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں, آپ اس کو چھپا دیں. لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا مجمع میں, اس کی ایبسنس میں, اس کی غیبت میں, تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ شاہ نے جو مثال دی ہے وہ اتنی واضح ہے کہ جیسے تمہارا بھائی مردار اور اس مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تمہیں کتنی نفرت اور کراہت ہوگی, اس سے زیادہ کراہت تمہیں غیبت سے ہونی چاہیے. میرے ایک بزرگ سنایا کرتے تھے, ایک عورت ایک کے پاس گئی اور اس نے کہا بہت بڑا توبہ کر لو, بہت بڑا توبہ کر لو, بہت بڑا توبہ کر لو. نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا. ان کا توبہ کر لو, غیبت نہیں تم سے. الغیبت اشد من الزنا, اس لیے غیبت جو ہے نا وہ زنا سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا.
تو اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں جیسے حضرت نے بات فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور وہ فاحشہ عورت تھی، وہ فاحشہ عورت تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شولڈر کا جو کپڑا ہے کندھے کا وہ بچھا دیا، اور یقین جانیے کہ امت کے فقہا کہتے ہیں کہ نبی کا جو یہ شانے کا جو کپڑا ہوتا ہے یہ عرش کی طرح قیمتی ہوتا ہے، اس قیمتی کپڑے کے اوپر اس فاحشہ عورت کو بٹھا دیا، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ تو فاحشہ عورت ہے، فرمایا کہ تم زنا سے نفرت کرو، زانیہ سے نفرت کرو، تم شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نفرت نہ کرو، تم گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ جیسے کہ فرمایا کہ ٹیوبرکلوسس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، آپ کینسر بری چیز ہے، ٹیوبرکلوسس بری چیز ہے، ٹیوبرکلوسس پیشنٹ تو برا نہیں ہوتا، اس کا تو جنا خیال رکھتے ہیں، کینسر پیشنٹ کا کینسر بری چیز ہے، کینسرس پیشنٹ تو کینسر مریض تو برا نہیں ہوتا، اس کو تو آپ زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کو تو زیادہ ترس آتا ہے۔ وہ شخص زنا شراب کا مبتلا ہے اور اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، وہ تو آپ کی زیادہ توجہ اور محبت اور زیادہ نرمی کا، یقین جانیے میں نے ایڈکٹس کو دیکھا، مجھے نہ پہلے غصہ آتا، مجھے یہ جو ہیروئن ایڈکٹس ان کا غصہ آتا، اگر بندہ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو ترس آئے، آپ کو ترس آئے کہ کس مصیبت اور مشقت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گنہگار سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت نہ کرو۔ پھر فرمایا اب آگے یعنی ہمارے کعبہ نے کہا کافر سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو، ہندو سے نفرت نہ کرو، ہندوازم سے نفرت کرو، وہ جو شرک سے نفرت کرو، مشرک سے نفرت نہ کرو، مشرک سے نفرت نہ کرو، شرک سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ تو دیکھیے وہ ان کو پارا کرتی تھی اور کہتی تھی کالو، اور جب کسی اور نے کہا اس کا گھر بچہ میں کالا ہے، اللہ جس کا اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زنا کیا ہے میرا حکم توڑے، اور اگر نے شراب پیتی نے میرا حکم توڑے، اگر نے کوئی اور گناہ کیا ہے تو وہ میرا گناہ کیا، تیرا بھی کچھ نہیں کیا نا، تینوں کی آپ پہنچ جائے کہ تو مجلس کے اندر میرے بندے کو برا بلاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کیا وہ ذات اس کا نہیں کچھ محبت کی جائے۔ تو دیکھیے وما اتاکم الرسول فخذوہ، کہ نبی جس چیز کو کرنے کو کہتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہاں پر میں آپ کو 3 چیزیں بتا کے بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، نبی یہ کہتے ہیں کہ نماز میری آپ کا پیچھے ہے۔ عزیزان گرامی، نماز کے بعد کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ایسے واضح الفاظ ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا عمل جو مؤذن کی اذان کو سنے اور نماز پڑھنے میں مقصد ہے، لیکن سراسر ظلم ہے، اس نے اپنے پر ظلم کی ہے، اور کفر اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہم انکار کیوں کر رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اس میں تمہاری فلاح ہے، اللہ اکبر، نفع بھی میں دیتا ہوں، عزت بھی میں دیتا ہوں، رزق بھی میں دیتا ہوں، روزی بھی میں دیتا ہوں، اور مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا راضی ہوں۔ تم دکانیں بند کرو، تم دکانیں میں کس لیے بیٹھے ہو؟ رزق کے لیے بیٹھے ہو، تو راضی تو میں ہوں، میں راضی تمہیں ملا رہا ہوں، اور مجھے سجدہ کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے جب یہ کھاتا نہیں سجدہ نہیں کرتا تو میرے شیخ کہا کرتے تھے کہ یہ زبانی ہاتھ سے کہتے ہیں اللہ I don't need you، اللہ مجھے آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، سب میں اپنے کام سارے خود کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کسی خادم کو 1 دفعہ بلائیں، پھر 2 دفعہ بلائیں، پھر 3 دفعہ بلائیں، پھر 5 دفعہ بلائیں، انٹو 30 days 149 انٹو 12 1800 دفعہ بلائیں، اور پھر بھی کیا وہ آپ کو رکھے گا؟ آپ کو 1500 روپیہ دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو 1800 دفعہ سال میں بلا رہا ہے، اللہ رب العزت 150 دفعہ یعنی 150 دفعہ یعنی مہینے میں بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر بلا دیکھیں جب کوئی جنرل کسی وزیر کو بلاتا ہے یا سپورٹنگ ایڈ کو تو اپنی پوری ڈیزگنیشن ہی بیان کرتا، اللہ اکبر، سپرلیٹیولی میں سب سے بڑا ہوں، بڑوں کا بڑا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، میرے سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، تمہیں کوئی روٹی نہیں دیتا، تمہیں کوئی عزت نہیں دیتا، تمہیں کوئی زندگی نہیں دیتا، تمہیں کوئی جسم نہیں دیتا، تمہیں کوئی نفع نہیں دیتا، میں ہی دیتا ہوں، میں سب کچھ دیتا ہوں۔ حی علی الصلاۃ، اور میری سجدہ کرو، حی علی الفلاح، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس میں تمہاری نیند ہے، تمہاری فلاح ہے، اللہ اکبر، میں سب سے بڑا ہوں۔ اس کے باوجود جب وہ نہیں آتا پھر وہ کہتا ہے پتہ نہیں سونے کو ہاتھ پہلے بٹی کو ہاتھ لگاتا تھا،
تو سونا ہو جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ میں لاتا تو مٹی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ اور میں نے اس پہ غور کیا، اگر ہم آپ کو یہ بات کہیں کہ زندگی کا مقصد ہی نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیں، حاجی جو ہے نا کئی لاکھوں کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، زکات لاکھوں کروڑوں کے اوپر فرض نہیں ہوتی، باقی تین ایمان کو کل کی مستقبل حالت ہے، باقی دو رہے رمضان میں مجھے سال کے 3 میں آتے ہیں اور وہ بھی بیمار آدمی پر نہیں ہوتے، وہ بعد میں رہتے ہیں، لیکن نماز اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ اور رسول کے سامنے کھڑا ہے، بس مقابلے میں کھڑا ہے۔ آپ یاد رکھو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے رشتےداروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو آفس میں نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیٹا کہ میں نے حضرت منشد ثانی کو پڑھا تو دوسری بات آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ یہ یاد رکھ لیں تو جیسے آپ نے حضرت نے 10 کے نفس کا ذکر کیا، تو میں اس دوسری بات سے آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ 60% وَيُزَكِّيهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکی ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، پیوریفیکیشن آف سیلف، اندر سے تزکیہ خلاصہ نکالنا، 60% زکیہ نکل جائے، صرف ایک عمل سے 60% زکیہ نکل جائے۔ وہ میں آپ کی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ حضرت منشد ثانی لکھتے ہیں اور بار بار لکھتے ہیں، یعنی میں اس کو 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، بار لکھتے ہیں۔ جب میں کالج میں ہوتا تھا میری اس زمانے سے پڑھ رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں شرک ہے۔ تو یہ تو دیکھیں آپ جانتے ہیں ایسا بات نہیں کہ جس پر زیادہ کلام کی جائے، تو سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں شرک ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ، حضرت مجدد علی ثانی شیخ احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ مسلمان کی دل آزاری ہے، مسلمان کی دل آزاری۔ ڈھا دے مندر تے ڈھا دے مسجد تے ڈھا دے جو کچھ رہتا، ایک لوگا دا دل نہ ڈالنا، میرا رب دل آگے چاہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے خود یہ حدیث پڑھی جو صحابہ کا کلام ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا اور کسی میں دل آزاری کو بیان کرنا، ڈیگریڈ کرنا، ہیویلیٹ کرنا، تحقیر کرنا، اس کو ذلیل کرنا، بڑے بچے کے اس کو بدنام کر دینا اور اس کو اس کا دل توڑ دینا، اس کی تذلیل کر دینا، ہیویلیشن، ڈیگریڈیشن۔ فرماتے ہیں کسی مسلمان کی تذلیل کرنا بیت اللہ شریف کو 70 دفعہ گرانے سے زیادہ کرنا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں بات کر رکھی کہ اس دنیا کا قیام اور اس کا قوام اور اس کا قیام بیت اللہ شریف کی وجہ سے۔ جب بیت اللہ شریف گرا دی جائے گا تو آسمان سارا سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک لوگ بیت اللہ شریف کی عزت کرتے رہیں گے، عظمت کرتے رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ اس بیت حضرت عمر جیسے صحابی فرما رہے ہیں کسی مسلمان کی تذلیل کرنا، کسی مسلمان کو ذلیل سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا اور اس کو بے آبرو کرنا، اس کو ہیویلیٹ اور ڈیگریڈ کرنا، یہ بیت اللہ شریف کو ایک دفعہ گرانے سے نہیں 70 دفعہ گرانے سے زیادہ گرا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے رک جاتے ہیں اور تشریف فرماتے ہیں حضرت کے سامنے، بیت اللہ تو بڑا محترم ہے، تو بڑا مکرم ہے، تو بڑا معظم ہے، بیت عتیق تو بہت قابل احترام ہے، لیکن ایک مسلمان کی آبرو، اس کی جان، اس کا مال تجھ سے بھی زیادہ محترم، مکرم اور معظم ہے۔ تو دوستو، ہاں اسی کے بالمقابلے کو حدیث سنیے، اسی کے بالمقابلے کو حدیث سنیے۔ مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے تو وہ اس کو بہت بیان کرتے تھے، تو مجھے میرے منہ پہ چڑھی۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو بندہ کچھ تمام عمل سے جس سے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اعمال میں معروفات میں اس کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فرمایا کسی مسلمان کو خوش کر دینا۔ تضاد دیکھیے، کسی حضرت شیخ احمد فاروقی سندھی فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، اس کی تذلیل کرنا۔ آگے وجہ بھی بیان کرتے ہیں، وجہ ترجیح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو
کہ یہ جو مومن کا قلب ہے یہ اللہ کا عرش ہے، یہ اللہ کے آنے کی جگہ ہے، جس جگہ پر اللہ آتے ہیں اس عرش کی تم تجلیل کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین شرکت نے فرمایا کہ میرے پاس وہاں کوئی سائل آئے، میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں اور مجھے دیکھوں تو میں اپنا ذکر چھوڑ کے باہر آ جاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ بات نہیں پوچھ سکتے؟ بات نہیں پوچھ سکتے؟ فرمایا جب مجھے پتہ ہے لگتا ہے کہ باہر اللہ کا عرش آیا ہوا ہے تو میں اللہ ذکر سے مشغول نہیں رہ سکتا۔ تو پوچھا سر اللہ کا عرش، فرمایا پر مومن جو آیا ہوا ہے اس مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، میں اس کو میں انتظار نہیں کروا سکتا۔ ایسے بھی مشاہد تھے تو ہم انسان کے ادب اور احترام کو نہیں جانتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ آج اس مجمع میں آج کے روز اس بات کا فیصلہ کریں گے، ایک نماز نہیں چھوڑیں گے اور ایک نماز کو آگے تک پہنچائیں، نماز کی دعوت، اور دوسرا آج کے بعد کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ ہاں اس کے چیز میں آگے کے اس میں خوش آتا۔ فرمایا ایک بات اور بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، فرمایا اپنی بیوی کو خوش کرنے سے۔ فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ جس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، سب سے خوش ہوتے ہیں، فرمایا کسی مومن کو خوش کرنے سے، کسی مومن کو خوش کرنے سے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے ہی ایک دفعہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہوئے آدمی ہے نا، غریب صاحب سمجھ تھا، اس نے کام کیا اپنے گزار تھا، اس نے مزدوری نہیں، تو میں نے حضرت اس میں گزار کر دے دیا۔ اچھا وہ سائیکل کی طرف چلا گیا اور جب بالکل باہر نکل گیا اس کو یقین تھا کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، میں دوبارہ بتا کے میں نے سے 500 دیا۔ اب وہ کہتے کہ مزدوری تو آپ نے دے دی، میں نے کہا یہ تو انعام ہے، تو یقین ہے یہ 500 روپئے میں اللہ کو اور اللہ کی خوشی دیتی۔ یہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ اس مسلمان کو میں کیسے خوش کروں۔ کام اس نے اچھا کیا، 1000 روپئے اس کی مزدوری تھی تو میں نے اس کو واپس بلایا۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب اس کو میرے سے امید ختم ہو گئی، یہ چلا گیا، جب موڑ سے آگے جا کے میں نے بندہ بجوایا، میں نے اس کو واپس بلا، میں نے کہا یہ 500 روپئے واپس میں نے اس لیے تم کام کرا شاباش۔ تو مقصود میرا کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اس مومن کے قلب کو خوش کروں جو انتہائی غریب ہے، تو اس سے اللہ رب العزت۔ تو دوسرا پیارے دوستوں، کبھی بھی کسی کی دلداری نہ کرنا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں ہوں گی، پھر دیکھیے سب سے جو افضل بھی مومن ہے وہ کون سا ہے؟ ماں ہے۔ کبھی ماں کی دلداری نہ کرنا، اس کے قدموں تلے جنت ہے، کبھی ماں کی دلداری نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ سر مجھے کچھ باتیں مشاہد میں بتاتا ہوں، میرے حضرت کہا کرتے تھے کہ ماں غلط بھی ہونا 100% غلط ہونا، تب بھی دلداری نہ کرنا، بے عقلی نہ کرنا، اور کبھی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو نہ کہنا کہ یہ صحیح ہے۔ یہ مطلب ہے بیوی کو کہنا کہ میری ماں ہے اور تو صحیح ہے، اور میری ماں جو ہے زیادتی کر رہی ہے اور تو میری ماں کو برداشت کر، یہ میری بری ماں ہے، میں دیکھو تیرے ساتھ ہوں، میں اگر میری جانب سے تجھے کوئی نقصان پہنچے یا تکلیف پہنچے تو مجھے اس سے بدلہ لے لینا، تو میں تجھ سے بہت خوش ہوں گا کہ اگر تو میری ماں کی تھوڑی سی باتیں برداشت کر لینا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یعنی ماں کے ادب میں یعنی یہ مقصد ہے کہ بیوی کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو سمجھائیں۔ جیسے میرے پاس ایک 18 سال کی بچی ہے، تو ابھی اس کی شادی ہو گئی تھی، تو وہ بڑی پریشان تھی ابھی اس کو، تو میں نے کہا بیٹا دیکھو تیری عمر 18 سال ہے، تیری ساس کی عمر 63 سال ہے، اب بتاؤ تو آتے چھوڑے گی یا وہ آتے چھوڑے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی خدمت کرتا، تو 63 سال کی خاتون کی تو میں اسلام نہیں کر سکتا، اس کی آتے تو پختہ ہوگی ہے، بیٹا دیکھو۔ پھر میں نے اسے میاں کو بلایا، اس کو میں نے بات کی، اس نے کہا کہ میں ایسے کہتا ہوں کہ تو بالکل تو مجھ سے تو بالکل صحیح ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں، تو لیکن جو میری ماں کا بڑھاپا برداشت کر۔ دیکھو بڑوں کا عادت کرنے سے فائدہ ہی ہے، اور جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے لیے معمول کر دیتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ باپ کی دلداری نہ کرنا، ماں کی دلداری نہ کرنا، ہمسائے کی دلداری نہ کرنا، بندہ لا یؤمن بندہ لا یؤمن بندہ لا یؤمن، کہ جو اپنے ہمسائے کون یا رسول کون آپ فرما رہے تھے وہ ایمان نہیں مومن نہیں ہے، فرمایا کہ جس کا ہمسایہ اس کے ایذا سے، اس کے ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ کبھی ہمسائے کی دلداری نہ کرنا، کبھی استاد کی دلداری نہ کرنا، کبھی غریب کی دلداری نہ کرنا، کبھی محتاج کی دلداری نہ کرنا، کبھی کسی مفلس مسکین کی دلداری نہ کرنا، اور کبھی کسی عالم کی دلداری نہ کرنا، اور کبھی کسی غریب کی دلداری کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی نہ کرنا۔ جب میرے پاس کوئی غریب کوئی تحفہ لے کے آتا ہے،
آپ یقین ہے میرے پاس کوئی غریب بہت غریب آدمی جب کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو وہی تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، تو مجھے بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ اس کا تحفہ جو ہے اس کی دل براری کرنا، اس کی تعریفیں قبول کرنا۔ میں کہتا ہوں یار یہ تو مجھے یہی چیز چاہیے تھی جو تم لے کے آئے، تاکہ اس کو، اور باقی جو بڑے لوگ آتے ہیں تو ہم پھر اس کو تو مرضی کریں، دائیں بائیں کریں، قبول کریں نہ کریں۔ اچھا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسری بات پہلی نماز، اور دوسری بات کسی کی دل آزاری، اور تیسری بات میں صرف بات کر کے آخری بات درس کرتا ہوں کہ دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر و منزلت، قدر و منزلت دیکھیں، سونے کی جو قدر و منزلت ہے نا وہ اس کو پیتل نہ سمجھیں، پیتل الوائے ہے، سونا سونا ہے، سلور کو چاندی کو سونا نہ سمجھیں اور لوہے کو سلور نہ سمجھیں۔ چاندی کی اپنی ایک ویلیو ہے، سونے کی اپنی ویلیو ہے۔ آج کل دیکھیں یورینیم آ گیا ہے، پھر لیتھیم آ گیا ہے، یہ امریکہ باہر افغانستان سے یورینیم اور لیتھیم لے گئے، یہ بڑے میٹلز، کاسٹلی میٹلز ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس چیز کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قدر و منزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے۔ آپ کو سنت کی جتنی توفیق مل جائے آپ اس توفیق کے مطابق سنت پر عمل کیجیے، لیکن جتنی توفیق نہ ملے اس کے لیے طلب کرتے رہیے، لیکن سنت کی قدر و منزلت جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نے عمل سنت کی وجہ سے کیا ہے، اس نے پردہ سنت کی وجہ سے کیا ہے، اس نے داڑھی سنت کی وجہ سے کیا ہے، اس نے اینکل سے ٹخنوں کے اوپر پہنچے سنت کی وجہ سے کیا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، اور خاموش ہونے کے بعد آپ یہ کہیں کہ سب سے افضل کام تم نے کیا ہے، میری عقل نہیں، میری عقل ناقص ہے، میں نہیں سمجھ سکتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اللہ رب العزت کا خود بتلایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس عمل کو اللہ تعالیٰ محبوب ترین عمل سمجھتے ہوں، جب آپ اس کو بدترین عمل سمجھیں گے، جب آپ اس کو ناپسند کریں گے یا اس کی تخفیف کریں گے یا اس کے بغض میں کمی پیدا کریں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی قیمت کسو خاشاک کاکروچ چیونٹیوں کی طرح نہیں ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو صرف بات بتانا چاہ رہا تھا، ایک نماز کی دعوت دیجیے تو آپ کا حقوقی بات کا ایک واقع رشتہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور دوسرا کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، کسی کی تذلیل نہ کیجیے، کسی کی تحقیر نہ کیجیے، کسی کو بے آبرو نہ کیجیے اور غیبت نہ کیجیے، کسی کے منہ پہ تانا نہ دیجیے۔ یہ اخلاقیات کا یہ چیپٹر یہ آپ آج ہی اس کو یاد کر لیں، اور جو آپ نے کیا اپنے جا کے اپنے ماں باپ سے معافی بھی مانگ لیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے، جب بات تھوڑی سی زیادہ مشکل ہے کہ سنت، جب آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ بھی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت کی قدر و منزلت، سنت کی حیثیت، سنت کی ویلیو، اس کا وزن اپنے اندر پیدا کیجیے۔ باپ خدا میں تھوڑا سا ذکر کراؤں گا۔ دیکھیں ہمارے مسئلہ آگیا نقشبندیہ میں چشتیہ میں ذکر ہے تحریر لسان، لا کی ضرب سے اپنے ہر غیر اللہ کو نکال کے دائیں طرف کہتے ہیں، اور دل کس طرف ہے؟ بائیں بائیں، اور الا اللہ کے نام سے نہ آپ نے اللہ کا نام دل میں داخل کرنا ہے۔ یہ ایسے ہوگا لا الہ، ہر چیز نکال کے دائیں طرف کہتے ہیں الا اللہ، اللہ کے نام سے داخل کرنا ہے۔ تو کیجیے انشاءاللہ آج اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب کل کی طرف صرف اس دنیا میں میرا اللہ عید 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 اللہ. اپنا اللہ کو محبت سے اس کی تعداد ہے کہ 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، 200 دفعہ عید اللہ اور 500 دفعہ اللہ تعالیٰ کو محبت سے پکاریں. اللہ 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 پیارے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت المنصر یا حی یا قیوم
ربنا ظلمنا انفسنا اللہ رب العزت آپ کے گھر میں نماز شہادت کی، اس کے بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیری اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، حق نہیں ادا کر سکتا۔ رب العزت ایک غفار صاحب کی بارگاہ میں اللہ اس مبارک مجلس کو قبول فرما لیجیے، اور اللہ جتنے بھی شرکاء ہیں اور خواتین بالخصوص اور جتنے بھی شرکاء اس مجلس میں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو معاف فرما دیجیے، سب کے قلوب کو صاف فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت جتنے کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے اپنی گزشتہ زندگی کے گندہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے اللہ توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی ہمیں پاکیزگی میں اور اللہ تعالیٰ اپنی کامل اطاعت میں اور اپنی سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے نام اعمال سے اس مجلس کی برکت سے ہمارے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ لکھے ہیں کبیرہ گناہ، اللہ رب العزت کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نفس و شیطان کے جھمیلوں سے اور اس کے حملوں سے، اس کی چراغیوں سے اور اس کی بغاوتوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک دفعہ کے لیے بھی اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما۔ اللہ رب العزت آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عشق رسول ہمارے سینوں میں داخل فرما دیجیے، اور ہم درخواست کرتے ہیں اللہ ہم جیسے کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے اوپر الزام بے وفائی کا ہے، اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں سنت کی قدر و منزلت داخل فرما دے، سنت کی وقت اور وزن داخل فرما دے۔ اللہ ہم سے اس کے پاک سنت ہوا ہے، تیرے حبیب کی سنتوں کی ناقدری ہوئی ہے۔ آج اس مبارک مجلس میں ہم اپنی اس گناہ کو اس گناہ کی معافی چاہتے ہیں، اور آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلب میں سنت کی قدر و منزلت پیدا فرما دیں، اور اللہ رب العزت نماز کی ہمیں سعادت عطا فرما دیجیے، اور نماز مسجد میں خضوع خشوع کے ساتھ اللہ نماز کا سرور نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل ایمان کی دل آزاری سے بچا دیجیے، ان کی تذلیل سے بچا دیجیے، اور اللہ رب العزت ہمیں نماز کی قدر و منزلت ہمارے سینوں میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم آپ سے تزکیہ نفس چاہتے ہیں، ہمیں کینے سے، حسد سے، بغض سے، ریا سے اور تکبر سے بچا دیجیے۔ اللہ ہمارے دل کی گندیاں گلاسیاں حدود پہ دور فرما دیجیے۔ اللہ جتنے نوجوان یہاں آئے ہیں، اللہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی لگے بیدار۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی جوانیاں پاکیزہ فرما دیجیے، ان کے قلوب میں عشق رسول اور عشق الہی پیدا فرما دیجیے، ان کو اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ہم بڑوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ زندگی میں جتنے بھی کردہ گناہ ان کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل فرما، حضور کا شیدائی بنا، حضور کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مدارس دینی ہیں اور جن جگہوں پر اللہ ہو گیا وہ خانقاہیں، اور جو تبلیغی جماعت اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اور جو ختم نبوت کے لوگ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، اللہ عزت ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں اندر سے صاف فرما دیجیے، اللہ ہمارا دوگلا پن اور نفاق مٹا دیجیے، ہمیں صدق نصیب فرما، اللہ ہمیں کونوا صادقین سچوں کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ اللہ
اللہ رب العزت اس مجمع میں جتنے بھی احباب ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما، سب کے سینوں میں ایمان کی اصل حقیقت داخل فرما، سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما۔ جب سینوں میں ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے تو اس دنیا کا اس دھوکے کی اصل حقیقت کھل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب پر اس دھوکے کی حقیقت کو کھول دے اللہ، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور ہمارے سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دے، اور ایمان کا نور داخل فرما دے، اور قرآن کا نور داخل فرما دے۔ اپنے ذکر سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو نمازوں سے آباد کر دیجیے، اور اس کو دعوت کے آباد سے بھی آباد فرما دیجیے۔ اللہ جس کے دل میں جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا فرما دیجیے۔ جو بھی خواتین دل میں جو دعائیں لے کے آئی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اللہ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت ان کی قسمت میں آپ نے نہیں لکھی تو ان کو دفع دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطانیت سے اور منافقت سے ہمیں بچا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اور باطل کے رنگ میں کوئی اگر آ گیا ہے اللہ حق کے رنگ میں جب باطل آ جائے تو اللہ اس کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم آپ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے ملک کی فوج کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت قوت عطا فرما، اور ان کی بھی حفاظت فرما، اور اللہ ہماری فوج پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ رب العزت جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ ان کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں قبول فرما، اور اس مجلس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، اور آئندہ زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے انتظامیہ کے جتنے بھی احباب ہیں ہمارے مولانا سعید صاحب، عاطف صاحب، یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله وصلی اللہ علی النبی الامی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ علیہ وسلم۔